تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جس نے اس کارخانہ عالم کے کسی بھی ذرے کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ وہ ایسا زبردست ہے، کوئی شے اس سے علم اور ارادے سے چھپ نہیں سکتی، نہ کوئی اس سے بچ سکتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، تخلیق کائنات کی کھوج کا سفر جاری ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے حلقے میں بتایا تھا کہ مختلف تہذیبیں اور مختلف سائنسی علوم تخلیق کائنات کے بارے میں کہاں تک ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، تو اس ایک حد کے بعد ان سارے تہذیبوں نے اور ان سارے علوم نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ تو ابھی ہم مذہب کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کون سا مذہب اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور ہم مختلف مذاہب سے رہنمائی لیں گے تاکہ ہم تخلیق کائنات کو سمجھ سکیں۔ تو چلیں ابھی چند بڑے مذاہب اور پرانے فلسفوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہودیت۔ بلا شبہ یہودیت بہت پرانے مذاہب میں سے ایک ہے، جن کے مطابق کائنات بنائی تو خدا نے ہی تھی، لیکن یہ زمین ایک چپٹی زمین ہے جو پانی کے اوپر قائم ہے، اور اوپر آسمان میں جنت اور زمین کے نیچے جہنم ہے۔ پھر عیسائیت۔ عیسائیت اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کائنات کا بنانے والا تو ایک ہی خدا ہے، لیکن ان کے مطابق سورج، چاند، ستارے، سیارے یہ تمام کے تمام زمین کے گرد گھومتے ہیں، اور یہ ساری تخلیق صرف 6500 سال پہلے ہوئی تھی، اور اس سب کے علاوہ عیسائیت میں خدا نے 7ویں دن آرام کیا۔ پھر یونانی فلسفہ۔ بلا شبہ 2500 سال پرانے اس فلسفے کا اثر آج بھی آپ کو نظر آئے گا کہ گریکس ایک خدا کی تخلیق کو ہی مانتے ہیں۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ کائنات ایک خدا کی تخلیق ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اینڈرومیڈا نامی ایک دیوی جو آسمان میں اڑی چلی جا رہی تھی، اور وہ جہاں جہاں سے گزر رہی تھی وہاں اس نے دودھ گرایا، جس سے آسمان میں یہ دودھیا راستے بنے۔ یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ آج بھی اس دودھیا راستے کی مناسبت سے ہماری کہکشاں ملکی وے کہکشاں کہلاتی ہے، جو یونانیوں نے رکھا تھا۔ پھر اس کے علاوہ بدھ مت، ہندوازم، جینزم جو بہت پرانے مذاہب ہیں، جو کہتے ہیں کہ کائنات کی نہ تو کوئی ابتدا ہے نہ ہی اختتام، یہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ ہی رہے گی۔ لیکن اس مقام پر ذرا ٹھہریں، ایک ایک کر کے ان تمام مذاہب پر غور کرتے ہیں۔ اگر یہودی مذہب سچا ہے تو پھر ایک ہی وقت میں جاپان میں دن اور امریکہ میں رات کیوں ہوتی ہے؟ اگر زمین چٹیل میدان اور چپٹی ہوئی ہے تو دنیا کے ہر جگہ دن یا رات ایک ہی وقت میں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اس وقت 4550 سیٹلائٹ پوری دنیا کے گرد گھوم رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دنیا چپٹی زمین نہیں ہے بلکہ یہ ایک گول سیارہ ہے۔ پھر اگر عیسائیت سچ کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ صرف 6 دنوں میں ہوا اور آج سے 6500 سال پہلے ہوا تھا، تو 20 ارب سال دور کہکشاؤں کی روشنی ہم تک کیسے پہنچ رہی ہے؟ یہ ناممکن تھا۔ لیکن ان سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو خدا اپنی وسیع و عریض کائنات بنا سکتا ہے، تو اس کو تھک کر 7ویں دن آرام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے تو سب سے زیادہ طاقتور اور کبھی نہ تھکنے والا ہونا چاہیے تھا۔ پھر عیسائیت کی مقدس کتاب بائبل کے 50 ورژن ہیں۔ پھر کون سا ورژن واقعی سچا ہے کہ ہم کس کو سچا مانیں اور اس کے کہی ہوئی بات پر عمل کریں؟ پھر اگر یونانی یعنی گریکس ٹھیک تھے تو ملکی وے کہکشاں کے علاوہ باقی کہکشاؤں پر یہ دودھ کس نے گرا دیا، جو کہ در حقیقت دودھ نہیں بلکہ اربہا کھرب ستاروں کا ایک جھرمٹ ہوتا ہے، جو مل کر کہکشاں کی شکل میں آتے ہیں اور رات کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
اور اگر ہندوازم، جینزم، بدھ مت سچے ہیں کہ یہ سب کچھ شروع سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، تو پھر کائنات کی ساری کہکشائیں ایک دوسرے سے دور کیوں جا رہی ہیں؟ پھر وہ یہ بھی اتنی تیزی سے کہ ہماری ملکی وے کہکشاں 21 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر سفر کرنے والی چیز کا ایک آغاز ہوتا ہے اور اس کا ایک اختتام ہوتا ہے۔ اب یہاں پہنچ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان تمام مذاہب کے علم بھی محدود ہیں، البتہ ان میں پیغام ایک ہی آیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بہت کچھ بدل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ البتہ ایک مذہب کے متعلق میں نے ابھی تک آپ کو نہیں بتایا۔ یہ وہ واحد مذہب ہے جس نے سچائی کا دعویٰ کیا ہے کہ اس مذہب کی کتاب میں کوئی جھوٹ نہیں۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے عرب کے صحرا میں ایک مذہب سامنے آیا جسے اسلام کہتے ہیں۔ چند ہی سالوں میں یہ مذہب پورے عرب میں پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا میں، اور آج یہ مذہب عیسائیت کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ اب اسلام میں بھی تخلیق کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ ملتا ہے، جیسے مثلا سورہ ہود میں ہے، سورہ ہود آیت نمبر 7، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر تم لوگوں سے یہ کہو کہ تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی یہ پیغام انہی پیغام بھیجنے والے کی طرف سے آیا تھا، لیکن ایک چیز ہے جو قرآن پاک کو ان تمام کلچرز اور ان تمام مذاہب سے ممتاز کرتی ہے، وہ اس کا ایک ایسا دعویٰ ہے جو کسی اور کتاب میں نہیں دیکھا گیا۔ وہ دعویٰ جو دراصل اس کتاب کے بالکل شروع میں، اس کی دوسری صورت کے بالکل دوسری آیت میں کیا گیا ہے، یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 2، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مطلب یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے۔ تو یہ بہت دلچسپ ہے کہ اس طرح کا دعویٰ کسی بھی کتاب میں نہیں کیا گیا اور قرآن میں یہ دعویٰ ہے۔ اب یہ کافی بڑا دعویٰ ہے، اور ہم جیسے وہ لوگ جو کائنات کو کھوجنے کے لمبے سفر پر نکلے ہوں، ان کی نظر سے اس دعوے کا بغیر دیکھے گزر جانا ممکن نہ تھا۔ اور یہ واحد کتاب ہے کہ پوری دنیا میں جس کا کوئی دوسرا ورژن بھی نہیں ہے، ایک کتاب، ایک ورژن اور ایک ہی دعویٰ۔ یہ وہ دعویٰ ہے کہ جو نہ کسی کائناتی علم اور سائنسی علم نے کیا، نہ ہی تاریخ کی کسی کتاب میں ہے، نہ کسی کلچر نے کیا، اور نہ کسی اور مذہب نے یہ دعویٰ کیا۔ لہذا اس کتاب کو متعارف کرانے والے شخص، یعنی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزماں، محبوب رب کائنات، ہم ان کے اقوال پر بھی نظر ڈالیں گے کہ تخلیق کائنات کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، یعنی ہم احادیث مبارکہ میں بھی تخلیق کائنات کے حوالے سے علوم کو تلاش کریں گے۔ تو سنن ابن ماجہ میں لکھا ہوا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، عن ابی ذرین قال قلت یا رسول اللہ این کان ربنا قبل ان یخلق خلقہ قال
کان فی عماء ما تحتہ ہوا وما فوقہ ہوا وما ثم خلق عرشہ علی الماء۔ یعنی ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بادل میں تھا، اور اس کا ایک دوسرا ترجمہ کیا گیا کہ وہ لامکاں میں تھا۔ اس لامکاں کے نیچے بھی کچھ نہ تھا اور اس کے اوپر بھی کچھ نہ تھا، اور نہ وہاں کوئی مخلوق تھی۔ اس کا عرش پانی پر تھا، اس نے اپنے عرش پانی پر تخلیق فرمایا۔ اب دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ اسلام سے ملے یہ ماخذ بڑے مدلل اور ایڈوانس اسٹیج کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت کے عین مطابق ہے۔ اس میں ٹائم اور اسپیس کا بھی کانسیپٹ ملتا ہے، اس میں لامکاں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ لہذا ہم اس حوالے سے ہم آگے اس مذہب سے مزید رہنمائی لے کر دیکھیں گے کہ یہ ہمیں کہاں تک لے کر جائے گا۔ ناظرین محترم، ہمارا تخلیق کائنات کا یہ سفر جاری ہے۔ اب ہم اسلام سے اپنے اس سفر میں رہنمائی لیں گے، اور اس رہنمائی میں بنیادی چیزیں اور بنیادی ماخذ وہ دو ہوں گے۔ نمبر 1، اسلام کی مقدس کتاب یعنی قرآن کریم۔ نمبر 2، عرب کی وہ ہستی جن پر یہ قرآن نازل ہوا تھا، یعنی پیغام لانے والوں میں سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات کی تخلیق کے اعتبار سے تمام مذاہب میں قرآن کا وہ دعویٰ جسے چیلنج کرنا بہت مشکل ہے، سورہ انبیاء میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے، ایک جگہ اکٹھے تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا، جدا جدا کر دیا، اور پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اب یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ جب زمین اور آسمان ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے ہوں گے تو ایک شدید ترین فورس کا دھماکہ ہوا ہوگا، وہی دھماکہ جس کی گونج آج بھی باقی ہے، وہی گونج جسے ہم علم کائنات کے اعتبار سے بگ بینگ کہتے ہیں، اور یہ دھماکہ کہکشاؤں کے تیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے دور ہو جانے کو بھی ثابت کرتا ہے، کیونکہ بڑی بنیادی سی بات ہے کہ اگر آپ کہکشاؤں کے ایک دوسرے سے دور ہونے کو ریورس کریں اور ان کو واپس سے ایک دوسرے کے قریب لانا شروع کریں تو آپ کو کسی زمانے میں یہ ساری کہکشائیں آپس میں ملی ہوئی ملیں گی۔ اب یہ ہیں تو بڑے دلچسپ انکشافات، لیکن ہمیں تھوڑی سی رہنمائی مزید چاہیے، لہذا ہم اس کتاب کو مزید بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں کم از کم 5 جگہ پر، مثلا سورہ ہود، سورہ فرقان، سورۃ السجدہ، سورہ قاف اور سورہ حدید میں یہ بتایا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کو ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ سورہ ہود میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ وہی ہے وہ ذات جس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ سورہ ہود کی آیت ہے اور سورہ ہود کی آیت نمبر 11 ہے۔ آگے سورہ فرقان کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ یہاں بھی کائنات کو 6 دن میں پیدا کرنے کا ذکر ہے اور اللہ کے عرش کا پانی پر ہونے کا ذکر، کہ وہی ہے وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان جو کچھ بھی تھا
اس کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور پھر عرش پر استوا فرمایا۔ اور آگے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 میں ارشاد باری ہے الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ یہاں بھی آسمان و زمین اور کائنات کو 6 دن میں پیدا کرنے اور اس کے بعد عرش پر استوا کا ذکر ہے۔ پھر اگلی سورہ قاف کی آیت نمبر 38 میں بہت دلچسپ انداز میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، کہ بلا شبہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کو پیدا کرنے میں ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان زمین اور پوری کائنات پیدا فرمائی اور پھر عرش پر استوا فرمایا۔ تو اب جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو یہ کون سے دن تھے؟ یہ جو 6 دن کا ذکر آیا ہے کیا ہماری زمین والے دن تھے؟ بلکہ عیسائیت کے فلسفے پر ہمارا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دنوں میں تخلیق فرمایا، تو Z11 کہکشاں ہماری نظر سے نظر نہیں آنی چاہیے، لیکن عیسائیت کی کتاب انجیل مقدس میں اس اعتراض کا کوئی جواب اور کوئی حل موجود نہیں، لیکن قرآن میں اس کا حل موجود ہے۔ اب یہاں پر آپ کو وہ ہورائزن پرابلم یاد ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا کہ یوں لگتا ہے کہ کائنات میں وقت مختلف جگہوں اور مقامات میں مختلف رفتار سے چل رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں سائنس سے غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ اس پوائنٹ کو ایک پرابلم کی بجائے ایک انکشاف اور ایک دریافت کا نام دے دینا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن میں وقت کا کانسیپٹ بڑا واضح ہے جو کہ عیسائیت میں نہیں۔ سورہ حج میں اور سورہ معارج میں وقت کے بارے میں بہت وضاحت سے بتایا گیا ہے۔ مثلا سورہ حج آیت نمبر 47 اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں فرمائے گا، اور یقین جانو کہ تمہارے رب کے یہاں کا ایک دن تمہارے گنتی کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے۔ اور سورہ معارج میں ارشاد فرمایا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ فرشتے اور روح القدس اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھتے ہیں جن کی مقدار 50,000 سال ہے۔ تو یہ بہت حیرت انگیز ہے کہ کہیں پر قرآن نے ایک دن کو زمین کے 1000 دنوں کے برابر قرار دیا، 1000 سالوں کے برابر قرار دے دیا، اور دوسری جگہ پر ایک دن کو زمین کے 50,000 سال کے برابر ٹھہرایا۔ تو پھر تو ہمیں کائنات کی تخلیق کے حوالے سے قرآن پاک سے مزید رہنمائی لینی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے حلقے میں مزید رہنمائی لیں گے، اور کائنات کی تخلیق کھوجنے کے اس سفر میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہوئے رب کائنات، خالق کائنات تک پہنچنے میں ہماری رہنمائی کرے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔